آج میں غبہ کیس جس کے نتیجے میں قادیانیوں کو ناٹ مسلم قرار دیا گیا اس پہ کچھ روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ یہ سن 75 کا سال ہے جب ربوہ اسٹیشن پہ قادیانیوں نے میڈیکل کالج کے کچھ طالب علموں پر حملہ کیا، جس میں کچھ طالب علم شہید ہوئے اور کچھ زخمی ہوئے، جس پر عدالت عالیہ نے جسٹس سمدانی صاحب کی سربراہی میں ایک کمیشن مقرر کیا کہ اس واقعہ کی انکوائری کی جائے۔ تو اس انکوائری کے دوران آغا شورش کشمیری، جو کہ ہفتہ روزہ چٹان کے مدیر تھے اور ایک جلیل القدر صحابی تھے، انہوں نے ختم نبوت کی طرف سے والد محترم رفیق ملت چودھری رفیق احمد باجوہ صاحب کو وکیل مقرر کیا، جبکہ قادیانیوں کی طرف سے بھی مختلف مقدمات جو ہے وقتاً فوقتاً پیش ہوتے رہے۔ گواہان پہ خاصی لمبی جرا اور حقائق عدالت کے سامنے لانے کے لیے سوال جواب ہوتے رہے۔ آخر میں مرزا صاحب جو کو بطور گواہ ٹریبیونل نے طلب کیا، تو رفیق ملت چودھری رفیق احمد باجوہ صاحب مرحوم جو تھے، انہوں نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے جج صاحب سمدانی صاحب نے کہا کہ باجوہ صاحب، اس کو آج وقت کم ہے، اس کو اگلی تاریخ پہ ہم اس پہ جرا کریں گے۔ تو باجوہ صاحب نے کہا کہ نہیں، میں اس پہ 3 سوال سے زیادہ نہیں کروں گا۔ تو باجوہ صاحب تو سمدانی صاحب نے کہا کہ نہیں باجوہ صاحب، آپ ہمیں پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں، اصل میں جتنا لمبا آپ کا قد ہے اتنی لمبی آپ جرا کرتے ہیں، دوسرے گواہوں پہ آپ نے اتنے دن جرا کی ہے، تو یہ مین گواہ ہے، اس پہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ میں 3 سوال کروں گا؟ تو باجوہ صاحب نے کہا، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، کہ نہیں ہو سکتا 3 سوال نہ کرنے پڑیں، 2 سوالوں سے مسئلہ حل ہو جائے۔ خیر، مرزا صاحب جو تھے وہ وٹنس باکس میں آئے۔ یہاں یہ میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ اس وقت سمدانی صاحب جو تھے ٹریبیونل کے چیئرمین، وہ مولانا حالی کے پوتے تھے، اور چیف جسٹس کے کمرے میں کورٹ نمبر 1 میں ٹریبیونل جو ہے وہ اپنی کارروائی کرتا تھا۔ تو مرزا صاحب جب آئے گواہی کے لیے، تو آئے تو آگے کہنے لگے کہ میں دل کا مریض ہوں، تو مجھے بیٹھ کر گواہی دینے کی اجازت دی جائے۔ سمدانی صاحب نے باجوہ صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، چوہدری صاحب، گواہ بیٹھنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ تو آپ نے فی البدیہہ کہا کہ گواہ اگر بیٹھ جائے تو میں تو کیس جیت گیا، مجھے اور کیا چاہیے؟ جس پہ تمام پورا کمرہ عدالت جو ہے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درود شریف سے گونج اٹھا، اور بالکل ایک ایسا ماحول پیدا ہو گیا کہ جس سے بڑی جن کو لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا۔ خیر، مرزا صاحب کا بیان ہوا، تو باجوہ صاحب نے ان سے سوال جو کیا پہلا، کہ بھائی آپ یہ کہتے ہو کہ نعوذ باللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آخری نبی آ سکتا ہے، اور نبوت جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ ہمارا ایمان کا حصہ ہے کہ نہیں، نبوت جو ہے وہ ختم ہو گئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، اور کوئی اس کے بعد مہر لگ گئی اور کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ مرزا صاحب نے کہا، ہاں، ہمارا یہ ایمان کا حصہ ہے کہ نبوت جاری و ساری ہے، اور وقتاً فوقتاً جو ہے وہ اللہ کا ذات جو ہے وہ اپنا نبی اور رسول بھیجتے ہیں۔ تو باجوہ صاحب نے کہا، آپ کے یہ بھی ایمان کا حصہ ہے کہ اگر کوئی شخص نبوت کا اعلان کرے اور جو بندہ اس پر ایمان نہ لائے، وہ جو ہے ایسے ہی ہے جیسے اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا۔ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے۔ تو باجوہ صاحب نے، سمدانی صاحب کہتے ہیں، باجوہ صاحب سوال بھی تو کریں، آپ تو تمہید ہی مانگ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، اب میرا آخری ان سے سوال یہ ہے۔ سمدانی صاحب نے کہا ہاں فرمائیں۔ تو انہوں نے کہا، باجوہ صاحب نے اللہ ان کو جنت نصیب کرے، کہ مرزا صاحب یہ بتائیے
کہ نعوذ باللہ یہ تو کہتے ہو آپ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آ سکتا ہے، یہ بتائیں کہ مرزا کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے؟ تو آپ یقین جانیں کہ اس کے چہرے کی جو سرخی اور لالی تھی وہ بالکل ایک دم پلہٹ میں بدل گئی، اور ہونٹوں پہ پڑپڑی جم گئی، اس کے زبان ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کر دی۔ 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ پن ڈراپ سائلنس، بالکل جو تھا سانس لینے کی اس وقت آواز نہیں آ رہی تھی۔ تو سمدانی صاحب نے مرزا صاحب کو مرزا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مرزا صاحب جواب دیں، قوم آپ کے جو جواب کا انتظار کر رہی ہے۔ تو کافی دیر بعد پھر سوچنے لگا، اور پھر اس نے آخر میں کہا کہ میں اس سوال کا جواب مزید تحقیقات اور مزید اسٹڈی کے بغیر نہیں دے سکتا۔ اس پہ پھر قمر عدالت جو ہے وہ اللہ اکبر کے نعروں سے جو ہے وہ گونج اٹھا، اور رسول پاک کا ورد صاحب جو وہاں موجود تھا اس کی زبان پہ جاری ہو گیا۔ خیر، یہ بیان دینے کے بعد انہوں نے کہا جی میں اس پہ اپنی جرا کو ختم کرتا ہوں۔ باقی پھر بحث ہوتی رہی کافی واقعاتی طور پہ کہ کیسے یہ واقعہ آیا اور کیسے یہ جو تھے وہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ شہید ہوئے۔ تو آخر میں انہوں نے کہا، مرزا کے جو وکیل تھے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اگر ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے تو ہمیں غیر مسلم قرار دیں۔ اس پہ باجوہ صاحب نے کہا نہیں، غیر مسلم اگر ہم آپ کو قرار دیں گے تو پھر آپ کو کئی حقوق دینے پڑیں گے، غیر مسلموں کے بھی حقوق ہیں وہ ہمیں دینے پڑیں گے، ہم آپ کو غیر مسلم نہیں قرار دیے جا سکتے۔ تو پھر سوال پیدا ہوا کہ کیا قرار دیں؟ مسلمان آپ نہیں کہتے، نان مسلم آپ نہیں مانتے، تو پھر کیا کیا جائے؟ اس پہ پھر شہر اصل بحث ہوئی کہ نان مسلم، آپ نے کہا جی ہم آپ کو ناٹ مسلم قرار دیں گے۔ کافی بحث ہوئی، کافی دلیلیں اس پہ پیش کی گئی، اور آخر میں رفیق ملت رفیق احمد باجوہ صاحب نے جو بڑی خوبصورت بات کی کہ انہوں نے پھر وہ آیت مبارکہ کوٹ کی کہ یہ جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، دراصل یہ دل سے مسلمان نہیں، دوسرے لفظوں میں آسان لفظوں میں منافق۔ تو ایک ہے جو ہے غیر مسلم ہوا نان مسلم، اور ناٹ مسلم ہوا وہ جو کہ خود دل سے مسلمان نہیں لیکن اپنے آپ کو مسلمان کلیم کرے، وہ ناٹ مسلم ہے، دوسرے لفظوں میں وہ منافق۔ تو ان حالات میں یہ ساری بحث و تمیز کے بعد پھر یہ سارا جو تھا امینڈمنٹ جو آئی کانسٹیٹیوشن میں، مولانا شاہ احمد نورانی صاحب اس وقت جمعیت علماء پاکستان کے صدر تھے، اور رفیق ملت رفیق احمد باجوہ صاحب جو تھے وہ سینئر نائب صدر تھے، ان سے بھی ڈسکس ساری بات ہوئی۔ اور پھر جو ترمیمی بل اسمبلی میں پیش ہوا اس میں ان کو ناٹ مسلم ڈکلیئر کیا گیا، ناٹ مسلم۔ تو اس پہ پھر بین الاقوامی دنیا نے بڑا شور مچایا، اور بڑے اس پہ انہوں نے سیخ پا ہوئے کہ یہ ناٹ مسلم آپ ہمیں کیوں کہتے ہو، ہمیں نان مسلم کہو۔ تو امینڈمنٹ جو اوریجنلی بھٹو نے کانسٹیٹیوشن میں کی تھی اس کی آپ ڈیفینیشن کلاز نکال کے دیکھ لیں، اس میں ان کو ناٹ مسلم ڈکلیئر کیا گیا تھا۔ بعد میں پھر آنے والی حکومتوں نے پریزیڈنٹ اور باہر کے پریشر سے خاموشی کے ساتھ ایک پریزیڈنشل آرڈر کے تحت جو ہے وہ نان مسلم کو ناٹ مسلم کو پھر نان مسلم کر دیا، اور ڈیفینیشن کلاز میں وہ اس کو کہہ دیا کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو آخر مانتا ہے اور ان کو آخری نبی مانتا ہے وہ تو مسلمان ہے، اور جو باقی نہیں مانتا وہ غیر مسلم ہے۔ تو اس طرح سے پھر اس کو اسمبلیوں میں بھی سیٹیں دی اور ویسے بھی نوکریوں میں بھی ان کو حصہ دیا۔ تو یہ ایک سازش کے تحت، ایک پریزیڈنشل آرڈر کے تحت یہ جو ہے امینڈمنٹ انہوں نے کی، جس میں ناٹ مسلم کو نان مسلم کر دیا گیا، جس کا کہ آئینی طور پر ان کو اختیار نہیں، کیونکہ جو ترمیم یا جو بات ہے وہ اپنا اسمبلی نے پاس کی ہو اسے پریزیڈنشل آرڈر کے تحت جو ہے وہ چینج نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال یہ ایک اہم علمی نقطہ ہے
جس پہ علماء کرام بھی خاموش ہیں اور کسی نے آج تک اس بات کو نہیں اٹھایا کہ یہ جو ان کو ڈکلیئر تو ناٹ مسلم کیا گیا تھا تو بعد میں یہ نان مسلم کیسے ہو گئے. تو یہ میں اپنے جو علماء کرام ہیں ان کو بھی دعوت دیتا ہوں, اپنے وکلا بھائیوں کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ اس پہ غور کریں اور آئیں مل کے ایک ایسی کوشش کریں عدالت عالیہ میں یا سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن 184(3) کے تحت دی جائے اور اس میں یہ مطالبہ کیا جائے کہ یہ جو ترمیم پریزیڈنشل آرڈر سے بعد میں اس کو ناٹ مسلم کو نان مسلم میں کنورٹ کیا ہے, اس کو بدلا جائے اور ان کو اصلی صورتحال میں کانسٹیٹیوشن کو بحال کیا جائے اور ان کو مردودوں کو جو ہے وہ نان مسلم کے بجائے آئندہ ناٹ مسلم کہا اور پڑھا اور لکھا جائے. میں نے قانون کے ادنا سے طالب علم ہونے کی حیثیت میں یہ جو ہے قانونی نقطہ اٹھایا ہے اور میں علماء کرام سے اور اپنے خاص طور پر اپنے وکلا بھائیوں سے استدعا کرتا ہوں کہ آئیں مل کر اس کے متعلق کوئی کارروائی کرے, قانونی اور چارہ جوئی کریں تاکہ جو رسول پاک کی ذات جو ہے وہ ہم سے خوش ہو اور اللہ کا کرم ہم پہ نازل ہو اور اللہ کی مہربانی ہم پہ اللہ ہم سے راضی ہو. بہرحال اگر کوئی نام بھی اگر کسی نے ساتھ نام بھی دیا تو انشاءاللہ آئندہ چند روز میں اپنے باجوہ لا چیمبر کی ٹیم اور لا سوسائٹی پاکستان کی ٹیم کے ساتھ مل کر انشاءاللہ میں اس کے متعلق جو ہے قانونی چارہ جوئی کروں گا اور پھر انشاءاللہ عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ جو ہے اس بات پہ غور کر کے ایک جو ہے فیصلہ دیں گی اور جس سے جو ہے یہ قادیانی جو ہیں ان کو ان کا اصل مقام جو ہے نان مسلم کی بجائے ناٹ مسلم ان کو ڈکلیئر کیا جائے گا اور پھر یہ جو ہے اس سے جو ہے سارے امہ جو ہے وہ مستفید ہوگی.